رکوع سماعت کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آخری رکوع کی آیت نمبر 27 میں یہ ارشاد فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت یعنی دنیا سے بالکل بے تعلق ہو جانا انہوں نے خود ایجاد کیا۔ عیسائیوں نے، اہل کتاب نے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اپنے دین میں رہبانیت کو ایجاد کیا۔ یہ ایک بدعت تھی، نیا کام تھا۔ ما کتبناہا علیہم، ہم نے یہ ان پر مقرر نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ بدعت کیوں نکالی؟ ابتدعوہا، یہ رہبانیت کی بدعت کہ دنیا کو چھوڑ کر غاروں میں نکل جانا، شادی نہیں کرنا، اچھی غذا نہیں کھانا، اچھا لباس نہیں پہننا، رہبانیت کو اختیار کرنا، یہ جو انہوں نے دین میں نیا کام نکالا، جو بدعت ایجاد کی، ابتدعوہا، کیوں کی انہوں نے؟ اللہ فرماتا ہے اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، ہاں اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ اگرچہ یہ ایک نیا کام تھا، ما کتبناہا علیہم، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، ہم نے ان پر مقرر نہیں کیا تھا، انہوں نے خود اپنی طرف سے اس رہبانیت کو ایجاد کیا تھا، لیکن ان کا مقصد بڑا اچھا تھا۔ اور مقصد کیا تھا؟ ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فما رعوها حق رعایتها، انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی جس طرح رعایت کرنے کا حق تھا۔ یعنی ان کو چاہیے تھا کہ پھر اس رہبانیت پر قائم رہتے اور دنیا کی طرف مائل نہ ہوتے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لاتے، لیکن انہوں نے پھر رہبانیت کے بجائے اپنے ظالم بادشاہوں کی پیروی کی، اور بادشاہوں کی پیروی کرنے کی وجہ سے انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو ایمان والے ہیں ہم انہیں اجرہم، ان کا اجر عطا کریں گے۔ ایمان والے ہیں جو رہبانیت پر قائم رہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے، ہم انہیں ان کا اجر عطا کریں گے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح معلوم چلی کہ اگر کوئی شخص دین میں کوئی ایسا کام نکالتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر نہیں کیا تھا، نیا کام تھا، لیکن وہ نیا کام اسلام کے اصولوں کے خلاف نہ ہو، اسلام کے اصولوں کے خلاف نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے اچھا کام ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ صرف 3 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان 3 حدیثوں سے آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ کیا ہر وہ کام جو رسول اللہ نے نہیں کیا اگر بعد میں کیا جائے تو کیا حرام ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا؟ اگر یہ اصول بنا لیا جائے کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا دین میں، بعد میں اسے کرنا حرام، ناجائز، بدعت، کیونکہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا، کیا تم اللہ کے رسول سے زیادہ جاننے والے ہو؟ جب اللہ کے رسول نے وہ نیک کام نہیں کیا تو پھر وہ نیک کام نہیں، وہ بدعت ہے۔ تو 3 حدیثیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ آیت کریمہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے رہبانیت کو ابتدعوہا، خود ایجاد کیا اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، تو ان میں سے جو ایمان والے ہیں اللہ انہیں ان کا اجر عطا فرمائے گا۔ دوسری حدیث، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جنگ یمامہ ہوئی جس میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور پھر جنگ یمامہ کے اندر آخر کار مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جنگ ہوئی، جنگ یمامہ۔ اس میں تقریباً 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں سے 700 صحابہ کرام حفاظ کرام تھے۔ بڑی جنگ تھی یہ، 700 حفاظ۔
تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا. میں حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے. حضرت ابوبکر صدیق مجھ سے فرمانے لگے، یہ عمر میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ کرام شہید ہو گئے ہیں، اور اگر اسی طرح حفاظ اٹھتے چلے گئے تو مجھے خوف اس بات کا ہے کہ کہیں قرآن کا کچھ حصہ ہم سے اٹھ نہ جائے، قرآن کا کچھ حصہ ہم سے اٹھ نہ جائے، لہٰذا اس قرآن کو آپ ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیجئے کہ اسے ایک صحیفے میں جمع کر لیا جائے. ابھی تک قرآن سینوں میں محفوظ تھا، ایک صحیفے میں جمع نہیں کیا گیا تھا. اللہ کے رسول نے قرآن کو ایک صحیفے میں جمع نہیں کیا، یہ مختلف لکڑیوں پر، مختلف پتھروں پر، چمڑے پر لکھا ہوا تھا اور صحابہ کے سینوں میں محفوظ تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق حضرت زید بن ثابت سے فرمانے لگے، یہ عمر میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ کئی حفاظ شہید ہو گئے ہیں، اور اگر اسی طرح حفاظ اٹھتے رہے تو مجھے خوف اس بات کا کہیں قرآن کا کچھ حصہ اٹھ نہ جائے، اس لیے آپ حکم دیجئے کہ قرآن کو ایک صحیفے میں جمع کر دیا جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ. یہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کو کہا. کیا کہا؟ اے عمر تم وہ کام کیسے کر سکتے ہو جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا جواب تھا ابتداءً جو حدیث میں مذکور ہے. جب حضرت عمر فاروق نے ایک نیا کام کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا جو رسول اللہ نے نہیں کیا تھا کہ آپ قرآن کو ایک صحیفے میں جمع کر دیجئے، اس کا حکم دیجئے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کو یہی فرمایا کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ. اے عمر تم وہ کام کیسے کر سکتے ہو جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق زید بن ثابت سے فرمانے لگے یہاں تک کہ حضرت عمر مجھے سمجھاتے رہے، اس بات کا مجھے دہراتے رہے، حتی شرح اللہ صدری لذالک، یہاں تک کہ اللہ نے اس کام کے لیے میرے سینے کو کھول دیا. کیونکہ حضرت عمر فاروق نے جواب میں کیا کہا؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے عمر فاروق کہنے لگے یہ اصول ہے دین کا جو اس حدیث کے اندر ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے وہی بات کی جو شیطان ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا جائے جو رسول اللہ نے نہیں کیا ہو. تو حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے یہی فرمایا کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ. اے عمر تم وہ کام کیسے کرو گے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا؟ تو حضرت عمر فاروق نے ان سے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق سے ھذا واللہ خیر. یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو اصول ہے. حضرت عمر فاروق فرمایا اگرچہ یہ کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا لیکن آپ دیکھیے ھذا واللہ خیر، یہ کام اللہ کی قسم بہتر ہے، اس کام میں کوئی برائی نہیں ہے بلکہ یہ نیک کام ہے، اچھا کام ہے، اس سے دین کو فائدہ ہے، اس سے دین کو فائدہ پہنچے گا. ھذا واللہ خیر، یہ کام اللہ کی قسم بہتر ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے عمر مجھے سمجھاتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، تو اب میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم قرآن کو جمع کرو. تو حضرت زید بن ثابت نے بھی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے یہی بات کہی اور آپ نے فرمایا کہ آپ دونوں وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا؟ تو پھر اب حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت زید بن ثابت سے کہا ہوا واللہ خیر، اللہ کی قسم یہ کام بہتر ہے. تو اصول کیا ملا؟ اصول یہ ملا کہ اگرچہ نیا کام ہو، جیسے آپ سب نے یہاں جمع ہو کے مرحومہ کے اصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا، تو قرآن کی تلاوت کرنا، ایک جگہ جمع ہو کے کرنا، مرحومہ کے اصالِ ثواب کے لیے کرنا، اس صورت میں یہ حضور سے ثابت نہیں ہے. اس صورت میں کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا ہو کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، چلو اب سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ، اب ہم تلاوت قرآن کریں گے اور تلاوت قرآن کرنے کے بعد مرحومہ کو اصالِ ثواب کریں گے. اس صورت میں نہیں ہوگا. لیکن تلاوت قرآن کرنا یہ اچھا کام ہے، اور تلاوت قرآن کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ بھی اچھا کام ہے، اور پھر مرحومین کو اصالِ ثواب کرنا اس کی احادیث میں ترغیب دلائی گئی. یہ سارے کے سارے اچھے کام ہیں. تو یہ اچھا کام اگرچہ ہے بدعت، لیکن ایسی بدعت ہے جو اسلام کی پسندیدہ ہے، اسلام نے اس سے منع نہیں کیا. انسان کہے گا یہ اچھا کام ہے. یہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اصول دیا، یہی حضرت عمر فاروق نے دیا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے حکم پہ جمع قرآن کیا گیا. قرآن کو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے حکم پر ایک صحیفے میں جمع کیا گیا. یہ ایک مثال ہے.
ایسی کئی مثالیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں کئی چیزیں ایجاد کی گئیں جو نئے کام تھے، حضرت عثمان غنی کے دور میں کئی چیزیں ایجاد کی گئیں جو دین میں نئے کام تھے۔ مثلا تراویح کی جو جماعت ہے، تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی، حضرت عمر فاروق مسجد میں تشریف لائے اپنے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق کا دور گزر چکا، تراویح کی جماعت نہ حضور کے دور میں ہوئی نہ حضرت ابوبکر کے دور میں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق تشریف لائے، دیکھا کچھ لوگ یہاں کھڑے ہو کے نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، کچھ لوگ یہاں کھڑے ہو کے نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے تمام کو ایک امام کے پیچھے جمع فرمایا اور تراویح کی جماعت سب سے پہلے آپ نے قائم فرمائی۔ جمعے کے اندر اذانیں دی جاتی ہیں، جمعہ کے اندر جو پہلی اذان ہے جس کے بعد اردو میں بیان کیا جاتا ہے، اس پہلی اذان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایجاد کیا۔ جمعہ کی پہلی اذان نہ رسول اللہ کے زمانے میں تھی، نہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں تھی، نہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تھی۔ جمعہ کی پہلی اذان کس نے ایجاد کی؟ حضرت عثمان غنی نے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ بہتر کام ہے، اچھا کام ہے، پہلی اذان کے بعد لوگ تیاری کر کے مسجد میں حاضر ہو جائیں گے تو پھر ان کے لیے آسانی ہو جائے گی، تو پہلی اذان آپ نے ایجاد کی۔ اس طرح قیامت تک دین کے اندر اچھے اچھے کام نکلتے رہیں گے۔ میں بیٹھ کر اس مائک کے اوپر بیان کر رہا ہوں تو مائک پر بیان کرنا، مائک پر نماز پڑھانا یا نمازوں کے اوقات مخصوص کر دینا کہ اس وقت میں ہی نماز قائم کی جائے گی، نماز کے اوقات مخصوص کر دینا، یہ سارے کے سارے دین میں نئے کام ہیں، سارے کے سارے دین میں نئے کام ہیں، لیکن اصول کیا ہے؟ یہ اچھے کام ہیں۔ جو اچھے کام ہوں گے اگرچہ اللہ کے رسول نے نہیں کیے، اگرچہ ابوبکر صدیق نے نہیں کیا، اگرچہ عمر فاروق نے نہیں کیے، لیکن اچھا کام ہوگا، دین کے اصولوں کے خلاف نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی ثواب بھی عطا فرمائے گا، نہ صرف ثواب عطا فرمائے گا لیکن رہتی دنیا تک جب تک اس اچھے کام پر عمل کیا جاتا رہے گا سب کے برابر اللہ اس ایجاد کرنے والے کو ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسری حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سنّا فی الاسلام سنتا حسنہ، سنت کے معنی ہوتے طریقہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من سنّا فی الاسلام سنتا حسنتا، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ نکالا، یہ حضور فرما رہے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، من سنّا فی الاسلام سنتا حسنتا، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ نکالا، فَلَهُ أَجْرُهَا، تو اس کے لیے اس اچھے طریقے کا ثواب ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس اچھے عمل پر، اس اچھی چیز پر، اچھے طریقے پر عمل کریں گے، ان تمام کے اعمال کے برابر بھی اللہ اسے ثواب عطا فرمائے گا، اور جتنے لوگ عمل کریں گے ان کے عمل میں بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ من غیر ان ينقص من اجورهم شیء، تو حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن کو ایک صحیفے میں جمع کیا، اب رہتی دنیا تک جب تک صحیفہ دیکھ کر قرآن کی تلاوت کی جاتی رہے گی، تلاوت قرآن کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور ان تمام کے ثواب کے برابر آٹومیٹکلی حضرت ابوبکر صدیق کے نامہ اعمال میں بھی ثواب لکھا جائے گا۔ اذان اول جمعے کی جب تک دی جاتی رہے گی، اذان دینے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور ان تمام کے برابر حضرت عثمان غنی کو بھی ثواب ملے گا۔ نماز تراویح کی جماعت جب تک قائم کی جاتی رہے گی سب کو ثواب ملے گا، ان تمام کے برابر حضرت عمر فاروق کو بھی ثواب ملے گا۔ حضور نے یہ فرمایا، من سنّا فی الاسلام سنتا حسنہ، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ نکالا۔ تو دیکھا یہ جائے گا کہ جو کام کیا جا رہا ہے آیا کہ یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے یا اسلام کے اصولوں کے موافق ہے۔ اگر اسلام کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے، اس میں نیکی ہے، اس میں بھلائی ہے، اس میں اچھائی ہے، مثلا نماز جنازہ کے بعد اللہ سے دعا مانگنا، مثلا ایک جگہ جمع ہو کر مرحومہ کے لیے صالح ثواب کے لیے تلاوت قرآن کر لینا، مثلا کوئی بھی ذکر و اذکار کر لینا، اگرچہ وہ ذکر رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا، اگرچہ وہ درود رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، انسان وہ عمل کرے، اچھا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے گا، اور جتنے لوگ اس عمل پر، اس نیکی پر عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالی ان کے برابر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ دو حدیثیں اور ہیں جن سے اور واضح ہو جاتا ہے کہ بدعت ہے کیا، اور کون سی چیز حرام و ناجائز ہوگی، کون سی نہیں ہوگی، کیا ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو فرض یا حرام کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے۔ دو حدیثیں مزید ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی شرک اور بدعت کی حقیقت کو سمجھ کر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے،
ہم شرک کی حقیقت کو سمجھیں، اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد پھر جو شرک کے معاملات ہیں ان سے بچیں۔ ایسا نہیں کہ ہم تعظیم مصطفیٰ کو شرک سمجھنے لگیں اور نیک کاموں کو بدعت سمجھنے لگیں، اور نعوذ باللہ من ذالک خود بھی نیک کام نہیں کریں اور دوسرے لوگ جو نیک کام کر رہے ہوں انہیں اس نیکی کے کام سے روکنے والے بن جائیں، ایسا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی خاص کرم فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وارنا حقائق الاشیاء کما ہی، آمین یا رب العالمین۔ جی حضرت۔